لطیف کوثر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ رہا ہے، لیکن واز دیر اینی تھنگ دیٹ واز سرپرائزنگ فار یو؟ دیکھیں صدف اور اشفاق، سب سے پہلے تو صبح بخیر آپ کو، بہت بہت ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ ٹو آل دا پاکستانیز. آپ نے اچھی بھلی ایک صبح کی نشست میں اتنا گمبھیر آپ نے معاملات کو جو ہے شروعات کر دی ہیں. چلیں اب کیا کریں، یہ معاملہ ہوا ہی تھوڑا سا تاخیر سے شام کو شروع ہوا تھا. آپ سیاست دانوں سے جڑا ہر معاملہ گمبھیر ہے، کیا کریں ہم پھر؟ رات کو آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ چلیں ابھی اچھی خبر آپ نے سنائی. اللہ کرے جس طرح کچے کے سہولت کار پکڑے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیے گئے، پابند حاصل ہو گئے ہیں، اللہ کرے پکے کے ڈاکو بھی اسی طرح ان کی بھی باری آ جائے، تاکہ وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوں اور قوم کو اور ملک کو اس عذاب اور اذیت اور کرب سے جو گزر رہی ہے اس سے مخلصی مل جائے. دیکھیں یہ جتنی بدنیتی کی جتنی قانون سازی اور آئین سے جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جب ہم نے آئین سے کھلواڑ کیا اور جب ہم نے اس قسم کی جو ہے قوانین بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے اور قوم نے کتنا اس کا جو ہے خمیازہ بھگتا ہے. اب اگر بتائیں، آپ بھول گئے ذرا 90 دن کی ڈیٹینشن صرف سسپیشنز پر، صرف یعنی اشتباہ. اب میں کہتا ہوں کہ اشفاق ستی جو ہے یہ بہت تقریب کار ہے، لہذا میں پکڑ کے اس کو 90 دن کے لیے اندر کر دیتا ہوں. سر کہہ دیں آپ بجرائے تفنن کہہ رہے ہیں، پتہ چلے نیچے پہنچ جائیں مجھے لینے. اچھا چلیں، ہمیں تو روز پکڑتے ہیں، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، یہی کہا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہماری آئین سازی اور قانون سازی جس سرعت کے ساتھ، جس جلد بازی میں جس طرح کی جاتی ہے، یعنی وزیروں کو نہیں پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ 5 سال یہ ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف یا تینوں ہیڈز آف دا چیفز کی آرم فورسز کے، کسی کو نہیں پتا تھا. یعنی اندازہ کریں کہ کون سی ایسی لیجسلیشن ہے جس کا لیجسلیٹر تو ایک طرف ہے، وزیروں کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، نہ وہ آن دی ایجنڈا پہ بھی نہیں تھا. اب اس طرح سے بھی کیا بلڈوز کی جاتی ہیں. اسی طرح آئین سازی کو بلڈوز کیا گیا. آج 6 بلز پاس کیے، کل جو ہے 6 بلز جو ہیں اوپر نیچے اس صورت کے ساتھ، اس جلدی کے ساتھ کیے کہ ڈسکشن اس پہ کوئی نہ ڈیبیٹ ہوئی نہ. دیکھیں اشفاق، لیکن ایک چیز بتائیں کوثر صاحب، یہ جو تعداد بڑھائی گئی ہے، ہائی کورٹ میں 12 ججز ہوں گے 9 کے بجائے، سپریم کورٹ میں اب 34 ہوں گے، تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے؟ کیونکہ جتنا بتایا جا رہا تھا عدالتوں پہ برڈن ہے کیسز کا، تو اب آپ سمجھتے ہیں ول اٹ بی ایزی اتنے ججز کا انڈکٹ ہونا سپریم کورٹ میں؟ کیونکہ صرف 59,000 کیسز تو سپریم کورٹ میں ہی ہیں. دیکھیں ایک ارب روپیہ ایک جج کا جو ہے نا، آپ انکلوسیو کر لیں، ان کا سٹاف ہے، ان کی ریزیڈنس ہے، ان کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے ڈرائیور ہیں، ان کے مالی ہیں، یعنی کیا آپ دیکھیں 1 ارب ایک جج کا آپ تخمینہ لگا لیں کہ، اور آپ نے جو ہے 17 ججز، 17 ارب کا جو ہے صرف سپریم کورٹ کا آپ ٹیکہ لگا رہے ہیں قوم کے اوپر. ایک غریب مملکت جو یعنی ڈوبی ہوئی ہے قرضوں میں، IMF کے نیچے دب کے ڈوبی ہوئی ہے. کیا یہ ہماری پرائیورٹی ہے؟ اور دوسرا ذرا ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، بار آپ پینڈنسی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو انگریز نے رکھا تھا 3 مہینے جو ہے سمر ویکیشن، اس لیے کہ اس نے جانا ہوتا تھا، لندن جانا ہوتا تھا یا وہ جہاں بھی رہتے تھے جاتے تھے. سفر دور ہوتا تھا. 3 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں، 1 مہینہ آپ کی ونٹر ویکیشنز، 4 مہینے. اس کے بعد آپ 1.5 گھنٹہ 9:30 بجے کورٹ بند لگتی ہے، 11 بجے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، 11:30 بیٹھ کے تو 1 بجے اٹھ جاتے ہیں. 1.5 سے 3 گھنٹے 5 دن کام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے ویسے چھٹی ہوتی ہے. میں ایک چیز اس میں کہوں گا سر، یہ اخراجات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا ججز کی تعداد کی بڑھانا ضروری تھا سر؟ میں ایک چیز کر رہا ہوں، اس کے اوقات کار کو جو ہے بڑھانا. لطیف صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں سر، اس طرح سے اگر اخراجات کی بات کریں، آپ کو ابھی پتا ہوگا کہ وہ
آیا تھا کہ جی 60 کروڑ پہ خرچ ہو رہے ہیں ایوان صدر کے جو باغ اور وہاں پر مالی وغیرہ ان کے اوپر اس طریقے سے لگیں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے ڈبل کیبن گاڑیوں کے لیے 2 ارب روپے حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے, حالانکہ سستی گاڑیاں بھی لی جا سکتی ہے. پھر ابھی کی ریسنٹ خبر یہ تھی کہ کے پی میں جو وزراء ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے ملیں گے. تو یہ تو آل اراؤنڈ خرچے ہو رہے ہیں نا, صرف ججز پہ نظر کیوں اتنی؟ دیکھیں تو کیا آپ ایکسپینسو, اگر اس طرح سے آپ اپنے اخراجات کو بڑھاتے چلے جائیں تو کیا یہ بجٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ ادھر سے آپ بھیک مانگتے ہوئے قوم کو جو ہے مقروض کرتے چلے جا رہے ہیں, غربت کی دہلیز میں جو ہے ہمارے عوام جو ہے پس رہی ہے بیچاری, اور ادھر سے ہماری عیاشیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں کہ ہم اشرافیہ کا پاکستان بنا دیا ہے ہم نے. اشرافیہ چاہے وہ میں ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو میں ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ سیاستدانوں میں ہے, چاہے بزنس کمیونٹی میں ہے, بدقسمتی سے اشرافیہ اس ملک کو اس طرح سے لوٹ رہی ہے کہ اب تو دھرتی ماں کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے, ہم گدھوں کی طرح اسے بھی نوچ رہے ہیں. پتہ نہیں کب ہم پاکستانی بنیں گے اور کب ہم پاکستان سے محبت کرنا سیکھیں گے. دیکھیں یہ جتنی قانون سازی ابھی کی گئی ہے یہ صرف اور صرف جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچائے گی, یہ جمہوریت کا قتل ہے, یہ لٹرلی سول مارشل لا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ہم پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی سانس نہیں لے سکتے تھے, ہمیں تو کوئی اجازت نہیں ہے, ہمارے اوپر تو ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ, کوئی MNA, کوئی سینیٹر, کوئی MPA نہیں ہے جو مبرہ ہو ان کیسز میں سے جس کو نکالا گیا ہو. اب دہشت گردی اگر ہمارے اوپر ہی لگنی ہے, سیاسی کارکنوں پہ لگنی ہے, تو مجھے بتائیں سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا؟ اور سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر معاشی استحکام نہیں ہو سکتا, ملک اس طرح نہیں چل سکتا ہے. لیکن آج کا جو الیکشن امریکہ کا الیکشن ہے, آج یہ تعین کرے گا آپ کے ملک میں کیا مستقل جو ہے یہ فسطائیت رہتی ہے یا جمہوریت کو جو ہے سانس ملنے کا موقع ملتا ہے. آج کا بہت اہم دن ہے آج کا. اچھا, بڑا رلائے کیا ہوا ہے,